الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ سورۃ الانعام ہی کی آیت نمبر 88 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کی جو آیات ہیں ان میں جو سب سے پہلی آیت کا ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید، اور یہ سب سے اہم ترین ٹاپک ہے ہماری زندگی کا. اس آیت سے پہلے تقریباً 4 آیات ایسی گزری ہیں، میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت سے پہلے یعنی تقریباً آیت نمبر 84 سے 87 تک 18 انبیاء اور رسول کا ذکر فرمایا ہے. اس میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا آگے کی آیات میں کہ کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام نیک لوگ تھے، اور تمام دنیا کی انسانیت پر ہم نے ان کو فوقیت دے رکھی ہے. اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے طرف لوگوں کو بلانے میں تکلیفیں سہی ہیں، مختلف انداز میں مصائب سہے ہیں، اور ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے ہیں. اب اگر ان سے بالفرض، یہ ناممکن ہے، بالفرض اگر یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء، ان رسل، ان پیغمبروں کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا، ضائع کر دیتا. میرے دوستو، بہت ہی اہم ترین آیت ہے. ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف سارے انبیاء اور رسل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام صالح لوگ ہیں. لیکن انہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس قدر اونچا مقام ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں اور اس کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے تو ہم بھی ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان میں ان کی تمام تہجد کی نمازیں، نوافل، ذکر و اذکار، حج، عمرے، یہ تمام کے تمام جو نیک اعمال ہیں میرے دوستو، یہ ضائع ہو جاتے ہیں. اب ان انبیاء اور ان رسل کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ دین کے معاملات میں کئی ایک ایسے معاملات ہیں جن میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، آپس میں وہ مصالحت ہو سکتی ہے، کوئی نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے، توحید کی آتی ہے، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا ہے وہاں 2 ٹوک فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. کہ آپ ان سے کہہ دیجئے 2 ٹوک انداز میں کہ میں ہرگز ان کی پوجا نہیں کروں گا، ان بتوں کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو دوسروں کے حوالے سے میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ ہے. یہ وہ چیز ہے.
یعنی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور یہ عقیدہ توحید ہے دوستو، ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے۔ عقیدہ توحید کی علامت ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کو یاد ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر عمل بھی نہیں کرتے، اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مومن کی زندگی اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا جو دائرہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا جہاں پر اہل الکتاب ہوتے تھے، تو آپ نے حضرت معاذ کو یہ وصیت کی تھی کہ اے معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان لوگوں کو دعوت دو گے، سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، سب سے پہلی چیز تمہاری یہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم ان سے کہو کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، نہیں، سب سے اول چیز یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تم نے ان کو توحید کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف دعوت دینی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور کئی احادیث آتی ہیں دیکھیے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک مسلمان کی موت اگر اس حالت میں ہو کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتا، وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا معنی ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، یہ ناممکن ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جائے، اگینسٹ جائے۔ اس کی موت جو ہوگی توحید پر ہوگی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے جو لوگ ہیں، جو مسلمان جب موت کے قریب ہوں تو آپ نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس قدر اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زندگی سے، ایک شخص کی زندگی سے دوسری زندگی میں جا رہا ہے، اس وقت بھی تم نے اس کی زبان پر یہ کلمہ لانا ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ان کو یہ کہو کہ یہ کلمہ کہیں، یہ کلمہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آخری چیز جس کی زبان پر اس کی روح نکلنے سے پہلے اگر اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں اس کے لیے داخلہ۔ تو بہرحال یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے گرد ہماری تمام عبادتیں گھومتی ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، یہ تمام کی تمام چیزیں توحید کے ارد گرد ہی ہیں۔ اگر ایک بندہ ان تمام عبادات کو ادا کرتا ہے لیکن اس کے پاس توحید نہیں اور وہ شرک میں مبتلا ہے، کئی شرکیہ اعمال کرتا ہے، تو اس کی یہ ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ بھی رکھے شرک سے، ہم اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے دوستوں کئی ایک ایسے اعمال ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں اور جو شرک کے قریب بھی لے جانے والے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد ہر وہ کام جو خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جاتا اور وہ کسی اور کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر جانور کا ذبح کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ذبح کیا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کیا جائے، حضرت حسین کے نام پہ ذبح کیا جائے، کھلا شرک، یہ کھلا شرک۔
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمایا۔ اسی طرح طواف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، اگر کوئی اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرے۔ اسی طرح نظر مانی جاتی ہے، نیاز مانی جاتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانی جائے، جیسے کہ پچھلے مہینے میں محرم میں لوگ حضرت حسین کی نظر مانتے ہیں، نیاز مانگتے ہیں اور کھانے پکواتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ چونکہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جی کہ کسی قبر کے آگے سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اور اسی طرح کسی قبر کا طواف کرنا شرک ہے۔ نہیں میرے دوستو، بہت ساری چیزیں جو شرکی اعمال میں جاتی ہیں، وہ کام جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، ہم اگر کسی اور کے لیے کریں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت میں ہم کسی کو داخل نہیں کر سکتے، اور ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکل کو ہم سے ٹالے، کوئی نہیں۔ یہ انتہائی پختہ ایمان ہمیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت میری مدد نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ جب کبھی ہم کسی مشکل پہ گرفتار ہو جائیں، جب کبھی ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مشکل حل کرنے والا ہے۔ اسی طرح ربوبیت میں یہ بھی ہے، کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کئی درگاہوں کو، کئی درباروں کو اولاد دینے والا بنا دیا۔ یہ ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح لوگ جب کسی قبر پر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم صاحب قبر سے نہیں مانگتے، ہم ان کو سجدہ بھی نہیں کرتے، لیکن ہم ان سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں، ہماری مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منوا دیں۔ میرے دوستو، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ مشرکین مکہ ہی کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں، تو ان بتوں سے ہم سفارش کرواتے ہیں۔ جو بندہ کسی صاحب قبر کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہو کہ وہ میری بات سنتے ہیں، تو میرے دوستو، ایک بندہ یہاں پر ہے اور وہ کسی ظاہری ذریعے کے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری بات کو سن رہا ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی یہ مجال نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ مادی ذرائع کو چھوڑ کر، چاہے وہ آپ کا ٹیلی فون ہو، چاہے وہ کوئی تمام کی تمام چیزیں، وہ یہاں بیٹھ کے کسی پیر کو، کسی فقیر کو آواز دے رہا ہو کہ میری مدد کرے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں سب سے بڑا شرک ہے، اولاد کے حوالے سے بھی۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسما اور تمام صفات جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں۔ ان کو آپ کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح میرا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم جیسے اترتے ہیں اوپر سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اوپر سے 7ویں آسمان سے اترتا ہے۔ ہم جس طرح سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ مثال کے طور پر لوگ مثال دیتے ہیں، انجانے میں مثال دیتے ہوں گے، پتہ نہیں جان بوجھ کر دیتے ہیں، وسیلے کے حوالے سے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وسیلہ پکڑنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو دنیاوی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی منسٹر سے ملنا ہے، کسی پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو درمیان میں آپ ایسے شخص کو رکھتے ہیں جو آپ کو بھی جانتا اور اس کو بھی جانتا ہو، اور وہ آپ کا وسیلہ ہے، اس کے ذریعے آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ یہاں سے اوپر جانا چاہیں گے تو آپ کو سیڑھی چاہیے، تو پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی ذریعہ چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر تشبیہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر تشبیہ دی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر۔
لیس کمثلہ شیء، ساری کائنات میں کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، اللہ جیسی نہیں ہے۔ جب ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے تو پھر اس کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ بہرحال یہ بات بتانا مقصود یہ ہے کہ میرے دوستو، سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید ڈیمیج ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ 18 انبیاء اور رسل کو نہیں معاف کرے گا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی دوسری آیت میں پڑھوں گا، بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، اس کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ یہ وہ انبیاء سے جن کو ہم نے کتاب دی اور جن کو ہم نے نبوت دی اور جن کو ہم نے فہم دیا، حکمت دی۔ اب ان کو، ان کی تعلیمات کو اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا اور وہ انکار کرتا ہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم ان کی جو دعوت ہے، جو دین کی طرف وہ بلا رہے ہیں، جو پیغام ہم نے ان کو دے کر بھیجا ہے، ہم اس کو دوسروں کو پلٹا دیں گے، دوسروں کے حوالے کر دیں جو اس پیغام پر ایمان لانے والے ہیں، اس پیغام کو جانتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو ٹھکرا دیا، جو دین ہم تم کو پہنچا رہے ہیں، جو احکام ہم تم کو پہنچا رہے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں سب جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہو، تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دین سے محروم کر کے کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک بے نیاز ہے۔ یہ بات کہی گئی مکے کے مشرکین کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مدینے کے انصار سے مدینے کے انصار کو اس قابل بنایا کہ مکے کے مشرکین نے اگر اس دین کو قبول نہیں کیا تو مدینے کے انصار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد بھی دیکھ لیجیے آپ کہ زمانے میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جہاں جہاں کسی قوم نے دین کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زوال پذیر بھی کر دیا، دین سے ان کو محروم کیا، اور یہی دین کسی اور کے حوالے کر دیا۔ ایسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح دین پھیلایا نا، جب عربوں نے اللہ تعالیٰ سے وفاداری نہیں نبھائی، وہ اندلس کو چلا گیا، وہ مصر کو چلا گیا، وہ شام کو چلا گیا، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک و ہند میں چلا گیا۔ یہ دین پھیلتا رہتا ہے، یہ دین ہر صورت میں پھیلتا رہتا ہے، اس لیے کہ دین ہماری ضرورت ہے، دین ہماری ضرورت ہے، ہم دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ مائدہ میں نے یہ آیت بیان کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اگر تم نے دین کو پیٹھ دکھائی، تم دین پر عمل نہیں کرے، دین کے معاملے میں سنجیدگی اختیار نہیں کی، تو ہم تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج یورپ میں الحمدللہ باوجود جیسے کہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں پیش آ بھی رہی ہیں، لیکن ہم سے زیادہ وہ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں، ان کے اندر ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے جو یہاں کے مقامی ہیں، اور ہم محض مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے دوستو۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت میں اس دین کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری آیت آتی ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کی اتباع کریں، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر چلیں۔ ان کی ہدایت پر چلنے کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے جو منہج اختیار کیا تھا اسی منہج کو فالو کریں۔ یہاں پر مخصوص شریعت نہیں ہے،
شریعت نہیں ہے، بلکہ دین کی جو بنیادی اساس ہے وہ یہ کہ توحید ہے، شرک سے بیزاری ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کو ان کا طریقہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور پھر اس کے بعد اسی آیت کا ایک آخری حصہ میں بیان کروں، پھر آپ یہ کہہ بھی دیجئے ان لوگوں سے جن تک آپ یہ دین کو پہنچا رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو کچھ تم تک اسلام کی دعوت پہنچا رہا ہوں، جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں قرآن پڑھ پڑھ کر تم کو سنا رہا ہوں، تم اس خدشے میں نہ رہو کہ میں تم سے اس کی کوئی اجرت طلب کر رہا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کیونکہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کیونکہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ ایک نصیحت ہے، نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ موقف کا اظہار کیا، کروایا گیا اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے، کہ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ نہ ہو کہ جی کہ آپ تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جی کہ آپ ہم سے اجرت بھی طلب کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی، لیکن اس میں ایک جو اس کی وجہ سے ایک جو مسئلہ نکلا ہے، متقدمین میں بھی آتا ہے، بعض ائمہ نے اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ استنباط کیا ہے کہ جو دین کی تعلیم ہوتی ہے یا قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس پر کوئی اجرت لینا جائز نہیں، کوئی اجرت لینی جائز نہیں۔ قرآن کی اس آیت سے وہ استنباط کرتے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ بات ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پاس وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو ان کے لیے اجرت کے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ وہ کس وجہ سے بتاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، دیکھیے، ایک دفعہ چند صحابہ وہ کسی سفر میں تھے، اور سفر کے دوران کہیں پانی تھا تو وہاں وہ ٹھہر گئے، انہوں نے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، تو وہیں پر ساتھ ہی میں کوئی بستی تھی، تو اس بستی والے ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارا جو چیف ہے اس کو سانپ نے ڈس دیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو راقی ہے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ راقی یعنی رقیہ کرنے والا، آپ میں سے کوئی ہے جو رقیہ کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں۔ تو وہ گئے اس کے پاس اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، مسلسل پڑھتے رہے سورہ فاتحہ اس کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ وہ لوگ کئی ایک بکریاں لا کر ان کو دے دی صحابہ کو۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ بکریاں ہم کیسے لیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، بعض نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے اور یہ معاملہ لے کر آئے، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کہانی سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین اجرت جو تم لے سکتے ہو وہ کتاب اللہ کا اجر، کتاب اللہ یعنی قرآن کی اجرت، قرآن کے ذریعے قرآن سکھا کر، قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھا کر اگر تم اجرت لیتے ہو، یہ سب سے بہترین اجرت ہے، یہ سب سے بہترین اجرت ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کا جذبہ تھا ویسے، تو وہ کنارے ہٹ کر انہوں نے ایک پیغام دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاتون انتظار کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے درخواست کر رہی ہے، شاید آپ نہیں چاہتے، تو اگر آپ نہیں چاہتے تو اس خاتون کو میرے نکاح میں دے دیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا ان سے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح کر دوں گا اس خاتون کے ساتھ، لیکن تمہارے پاس کچھ ہے مہر کے دینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک اظہار ہے جو میں پہنا ہوا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر اظہار دے گے تو تم کیا کرو گے؟
تو اور چیز حتیٰ کہ جو ہے نا آپ نے کہ خاتم و حدید یعنی کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی ہے، اس نے کہا کہ وہ بھی نہیں، تو غریب لوگ تھے۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ قرآن کی آیات اور صورتیں تم کو یاد ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مہر یہی ہے کہ تم اس خاتون کو قرآن پڑھنا سکھا دو اور قرآن کی آیات اور کچھ صورتیں یاد کروا دو۔ اب اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ ظاہر ہے کہ مہر نقد کی شکل میں ہوتا ہے عام طور پر، تو یہاں پر نقد کی شکل میں مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ قرآن کو پڑھا کے قرآن کو سکھا دو، قرآن کو سکھا دو، یہ تمہارے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے علاوہ کوئی اور باتیں ہیں، لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے میرے دوستوں، اس دور میں بھی احناف علماء نے بھی اس کو کہا ہے کہ ضروری ہے اجرت، وہ اس لیے کہ اگر اس پر اجرت نہ رکھی جائے تو لوگ اپنی اپنی جگہ مصروف ہیں، لوگ اپنی جگہ مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ آپ اجرت نہیں لیں گے تو ہمارے ہاں قرآن کو سیکھنے سکھانے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے بہت کم ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، لیکن ہر کوئی قربانی نہیں دے سکتا، اور خاص طور پر قرآن کو حفظ کرنے والے اساتذہ، قرآن کا حفظ کروانے والے اساتذہ، ان کو دن میں 4-6 گھنٹے لگانی پڑتے ہیں۔ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو 4-6 گھنٹے لگائے اور پھر اسی طرح وہ چلا جائے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے اس ناحیے سے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ پھر آخری چیز جو اس میں آتی ہے وہ بیان کر کے درس ختم کروں گا، اس کا تعلق ہے آیت نمبر 92 سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب قرآن تمہارے پاس ہے نا، یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ میں دوستو ہمارے پاس جس کے پاس یہ قرآن ہے نا، یہ بہت بابرکت چیز ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو جو تھوڑی سی ہو لیکن اس کا فائدہ کثیر ہو، اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ جب کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مال، لیکن وہی مال فائدے کے اعتبار سے اتنا ہوگا کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تو رزق میں اگر برکت آ جائے، یہ یاد رکھے، رزق میں اگر برکت آ جائے تو بندہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، چاہے وہ رزق تھوڑا ہی کیوں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی برکت ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر برکتوں کا مخزن، برکتوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں دی۔ اس میں برکت ہی برکت ہے، ظاہری برکت بھی ہے، معنوی برکت بھی ہے۔ ظاہری طور پر بھی آج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آپ اس کی مخصوص آیات پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے ہٹا دے۔ اسی طرح روحانی طور پر اگر ہمیں کوئی پریشانیاں ہیں، انہی کی آیات ہیں، سورہ آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح معوذتین ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں ہمیں ان پریشانیوں سے نکالتی ہیں۔ اسی طرح جس کے پاس قرآن ہو، جو قرآن کو پڑھتا ہو، اس دنیا میں بھی اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، بشرطے کہ ہم اس قرآن کی قیمت کو جانے میں درست۔ قرآن مجید اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ایسی کتاب دی ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ برکتیں لے کر آتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے فرمایا مصدق الذی بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولہا، یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں جو تعلیمات بھیجی ہیں، انہی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کتاب میں دیا ہے۔ لتنذر ام القری، تاکہ آپ مکے کے لوگوں کو اور مکے کے اطراف جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں۔ ومن حولہ، ومن حولہا سے مراد صرف مکے کے اطراف نہیں، بلکہ یہ جو مکے کے اطراف کا معنی ہوتا ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ وہ پہلے پھیلا مدینے تک نا، مکے کے اطراف مدینے تک پھیلا،
پھر اس کے ساتھ مصر گیا، پھر اس کے بعد افریقہ گیا، پھر اس کے بعد چین تک چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ پھیلتا یوں سمجھیے کہ بر صغیر تک چلا گیا، پھر یورپ تک چلا گیا، اور یہ چلتا جائے گا اس وقت تک جیسے کہ رسول نے فرمایا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْعَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ دین ہر صورت میں وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں، جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا فضل کہ جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں وہاں تک دین پہنچا ہوا۔ شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو کہ جہاں دین کو لوگ نہ جانتے، دین سے واقف نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ اور اس قرآن پر عمل کرنے والے کون ہیں، یقین رکھنے والے کون ہیں؟ اس قرآن پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں، اس قرآن کی تعلیمات پر، اس قرآن کے احکام پر ایمان حقیقی معنوں میں ان کا ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ شرط ہے میرے دوست، جتنا آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں یہ بات ہوگی کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کا مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو تب بندہ وہ جا کے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیتا ہے، تو قرآن پر جو اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یؤمنون بھی، پھر وہ اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور پھر وہ نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سے، نماز کے ساتھ پچھلی آیت سے؟ اس کا معنی یہ ہے ایک بندہ جب یوم حساب پر یقین رکھتا ہے کہ میرا حساب کتاب ہوگا، تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کون سے سوالات آئے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلا سوال میں سے پوچھا جو جائے گا میری نماز کے بارے میں، اس کی تیاری کرے گا وہ۔ اور یہ یقیناً کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، یہاں پر حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کو کی تکمیل کرتے ہوئے پڑھے، نہیں عادت کے طور پر نہیں، اپنے وضو، اپنی پاکی، اپنی نیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو جب پڑھتا ہے تو تب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب وہ اس قسم کی حفاظت کرے گا تو یقیناً اس کا قرآن مجید پر پکا کامل یقین ہے، قیامت پر پکا کامل یقین ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔